جناب زاہد کانپوری صاحب کریں گے. حدیث قطع کے فرائض انجام دیں گے جناب قمر صاحب محمد آبادی. اس کے بعد فوراً افتتاحی تقریر علی جناب مولانا حسین جعفر صاحب قبلہ محمد آبادی کی ہوگی. آج کی اس محفل کی صدارت علی جناب مولانا اعظم مہدی صاحب قبلہ سلطان پوری کریں گے. تمام شعراء کرام جو اس درمیان ہمارے پاس تشریف لائے اس میں علی جناب سہیل بستوی صاحب، علی جناب چندن سانیال فیض آبادی صاحب، علی جناب اعظم سلطان پوری صاحب، علی جناب مولانا شمتے صاحب قبلہ جھارکھنڈ، علی جناب عباس سسوی صاحب، علی جناب زہر سلطان پوری صاحب، جناب ڈاکٹر قاسم انا صاحب، جناب قسیم اعظمی صاحب، ریحان اعظمی صاحب، منتظر جون پوری صاحب، جناب علی محمد صاحب، جناب شکر رضوی صاحب. تمام مومنین کرام گزارش ہے برائے مہربانی سارے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. اب تمام حضرات سے گزارش ہے برائے مہربانی وقت کا پابندی کا خیال رکھتے ہوئے ادا خانہ مصطفیٰ میں آنے کی زحمت گوارا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزو، محفل کی تقریر ناگفتہ بے ہے. اب اس کا مطلب ہی آپ سمجھ لیں کہ آپ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بس جب تک کچھ لوگ آ نہیں جاتے تب تک ہم کو برداشت کر لیجیے آپ لوگ. اور محلے کی بات ہے، آدمی کچھ کر بھی نہیں سکتا اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. ورنہ غدیر کی محفل، یہ کوئی بھی محفل ہو، غدیر ہی نہیں، اصلاً شاعروں کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں. ہر ایک چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے. لہذا دادیر آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن کچھ باتیں ہیں وہ آپ سردست سماعت فرما لیں کہ غدیر اسلام کی تاریخ کا محتم بالشان دن غدیر ہے. تاریخ اسلام کا آبرومند دن غدیر ہے. جاہل رسموں کی موت کا دن غدیر ہے. سلمان و بوذر کے قہقہوں کا دن غدیر ہے. انبیاء و مرسلین کی محنت و ریاضت کے کمال کا دن غدیر ہے. اور نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کے اختتام اور امامت کی ذمہ داریوں کے آغاز کا دن غدیر ہے. اور اگر یہ دن نہ ہوتا تو آپ یقین جانیے اسلام قصاب خانوں کی داستانوں کا نام ہوتا، سیرت کردار انبیاء و مرسلین کا نام نہ ہوتا. جو اسلام میں اخلاق کی زوباریاں نظر آ رہی ہیں، یہ اسلام کی جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں آپ دیکھیے جو آج مسجدیں چھلک رہی ہیں مسلمانوں سے، یہ کچھ نہ ہوتا اگر غدیر کا وہ چوراہا نہ ہوتا، نبی کا وہ منبر نہ ہوتا، علی مرتضیٰ نہ ہوتے، اور نبی کے لبوں پر یہ فقرہ نہ ہوتا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. خدا آپ سب کو یہ جشن مبارک فرمائے، خوشیاں دہچن فرمائے. چند منٹوں کی زحمت ہے. یہ چند منٹ کتنی دیر کا ہے میں ابھی سے بتا دوں تو ہو سکتا ہے جھوٹا قرار پاؤں، اس لیے میں یہ نہیں بتاؤں گا کتنی دیر کا یہ چند منٹ ہے. وہ منحصر ہوتا ہے آپ کی توجہات پر. عزیزان گرامی، تو حضور سرور کائنات نے منبر بنایا
اور یاد رکھیے یہاں پر بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی خطابت نہیں ہے، اور ہمارے والد محترم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ لکھا تحفہ غدیر میں، وہ میں اس کی تلخیص بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ غدیر خم کے میدان میں پالان شتر کا منبر بنا، اونٹ کے کجاؤں کا منبر بنا، سب کے کجاؤں کو رکھ لیا تھا۔ مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، بائک سے لوگ جاتے ہیں، فور ویلر سے جاتے ہیں، اور میزبان یعنی صاحب مجلس یا محفل کہے کہ بھائی سب اپنی اپنی چابیاں میرے حوالے کر دیں، وہیں سے سلام ہوگا۔ فرشی اذا پہ آئیے تب میں بھی سنوں گا آپ کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، تو دو روایتیں، لیکن میں نے کیا کہا کہ چابی اگر رکھ لے کہ نہیں آپ کو یہیں پہ رہنا ہے، تو اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھنا ہے، محبت میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اب اختیار ہے آپ کو۔ تو عزیزو، سب کی اگر چابی لے لے صاحب مجلس و محفل تو کیا ہوگا؟ مجبور ہے، چابی سب کی اسی کے پاس ہے، جا نہیں سکتے۔ بے آئینی یہ کیس ہوا، حضور سرور کائنات نے سب کے کجاؤں کو رکھ لیا اور منبر اس کا بنا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پتھروں کا بنا۔ ہمارے والد یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کون سی روایت زیادہ اچھی لگتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا پتھروں والی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پتھروں کا استعمال اس لیے کیا منبر بنانے میں رسول اکرم نے کہ یہ تاریخ، اسلام کی تاریخ میں نقش کل حجر بن جائے، غدیر بھولائے بھولے نہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کوئی بھی منافق ایسا نہ پیدا ہو کہ غدیر کو بھول جائے۔ اور آپ دیکھیے، میں نے صبح کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ غدیر ایسی روایت ہے، یہ حدیث غدیر من کنت مولا، کہ اس میں تواتر پایا جاتا ہے اور کوئی جھٹلا اس کو نہیں سکتا۔ جب جھٹلایا نہیں گیا تو مولا کے نام پر بحث کرنا لوگوں نے شروع کر دی کہ مولا کے معنی دوست ہیں، مولا کے معنی فلاں ہیں، مولا کے معنی ٹھکانے ہیں۔ ہاں، یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر صرف من کنت مولا کہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کسی قدر قبول کر لی جاتی، فرض کر لیتے ہم، لیکن یہاں پر نبی نے پہلے کہہ دیا الست اولا بکم، کیا میں تم سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا؟ مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ ہم سے زیادہ حاکمیت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، حق تصرف رکھتے ہیں۔ فوراً مولا نے کہا، یعنی نبی کریم نے کہا فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب جس معنی میں نبی کو مولا کہہ رہے ہو اسی معنی میں علی کو مولا کہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ نبی نے مولائیت کا اعلان کر دیا، ولایت کا اعلان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں فرما دیا اور مجمع سن بھی لیا، کجاؤں کو واپس بھی کر دیا۔ پتھر اگر مان لیتے پتھر بکھیر بھی دیے گئے، منبر کی شکل نہ رہی۔ دیکھیں مجمع دیکھ کر تو میں کبھی نہیں پڑھتا، سیدواڑے میں مجمع وغیرہ پبلک دیکھنا حماقت کا کام ہوتی ہے کسی بھی مقامی کے لیے، تو ہاں گڈ نہیں۔ سنیے غور سے ببلو بھائی، اس لیے یہ کرانے کی دکان نہیں ہے، یہاں جشن ولایت مولا کائنات ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پتھر بکھیر دیے گئے، منبر کجاؤں کا تھا اگر تو کجاؤں کو واپس کر دیا گیا، یعنی منبر رہ نہیں گیا،
تو یا رسول اللہ منبر ختم ہو گیا، اب منبر کی شکل نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ کہا تم سمجھے نہیں، علی کی ولایت کا اعلان اتنی بلندی سے میں نے کیا ہے کہ میں نے منبر بھی مقدس بنایا کہ اس منبر پر یا رسالت کا مالک جائے گا یا امامت کا مالک جائے گا۔ شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا، شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا، منبر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے یزید کے بھرے دربار میں توقو بیڑیوں ہتھکڑی میں جکڑے مولا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام چہارم کہتے ہیں اذن لی، توجہ چاہتا ہوں، اذن لی یا یزید، اے یزید مجھے بھی اجازت دے، حتی اسعدا ہذہ الاحواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں اور جا کر کچھ ایسی باتیں کہوں کہ سننے والوں کو ثواب ملے، پنیہ ملے۔ تو عزیزو، کہ مولا کو منبر کہنے میں تکلف کیوں ہے؟ مولا ساری دنیا منبر کہہ رہی ہے، آپ کیوں نہیں منبر کہہ رہے ہیں؟ کہا سب کہے تو کہے، تم نہ کہو اس لیے تم غدیری ہو۔ اگر علی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ کجاؤ کا ہی کیوں نہ ہو، منبر کہے جانے کے لائق ہے۔ اگر شکل منبر کی ہو، علی کے خلاف استعمال ہو تو جلا دینے کے قابل ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کی ولایت کا اعلان کجاؤں کو اوپر منبر، کجاؤں کا منبر بنا، عرش منبر پر حضور سرور کائنات گئے اور ایک طویل خطبہ دیا۔ جانتے ہیں ظہر کے وقت شروع کیا ہے اور 3.5 گھنٹے تک مسلسل رسول اللہ نے 3.5 گھنٹہ، 15 منٹ حائل ہو گیا ہوں تو کوئی گٹ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، 15 منٹ خالی حائل ہو گیا ہوں تو یہ عالم ہے۔ مگر آپ خود سوچئے، بھائی آپ کو کہنے کا حق ہے، بڑے بھائی ہیں، کیونکہ وہب کی کوئی اوقات نہیں ہے، مگر رسالت مآب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، طٰہٰ لقب ہیں، یاسین لقب ہیں، مزمل لقب ہیں، مدثر لقب ہیں۔ جب انہوں نے زبان کھولی ہوگی تو لفظوں نے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ہوں گے، قطار بن گئی ہوگی، یا رسول اللہ اب میری باری، یا رسول اللہ اب میری باری، کیونکہ کسی سقیفہ کے جھوپڑ پٹی کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، علی کی تاج پوشی کا اعلان ہو رہا تھا۔ دیکھیے یہ بھی ایک فن ہوا کرتا ہے، جو آیا تھا تو مذاق اڑاتے ہوئے آیا تھا، اب جائے گا تو نعرے حیدری لگاتے ہوئے جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریف مولوی سے کبھی نہ الجھو، ہاں جب وہ اپنی شرافت پہ آ جاتا ہے تو بہت برا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، حضور سرور کائنات نے بس 2-3 باتیں اور جلدی جلدی آپ کی زحمت تمام۔ حضور سرور کائنات نے جب پالان شتر کا منبر بن گیا تو یہاں پر بھی 2 روایت، ایک مولا کائنات کو سامنے کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیا، تصویروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اس طریقے سے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اتنا بلند کیا کہ سپیدیے بغل دکھائی دینے لگی۔ بھائی توجہ ہے، سپیدیے بغل دکھائی دینے لگی، بالکل گھما کر دکھایا، ادھر بھی دکھایا ادھر بھی دکھایا۔ شاید میری بات اب پہنچ جائے، وہ یہ پرکار آپ دیکھتے ہوں گے، ایک سرا مرکز پر رہتا ہے، دوسرا سرا گردش کرتا رہتا ہے۔ رسالت کا سرا اپنی جگہ مستحکم تھا، امامت کو اٹھا کر عصمتی دائرہ کھینچا، جو دائرے کے اندر آ گئے مومن کہلائے، جو باہر چلے گئے منافق کہلائے۔ اتنے بڑے بڑے منافق تھے وہاں پر، ایسے بڑے بڑے منافق تھے کہ شیطان بھی رویا، ایک بزرگ بھی رویا، اور
کہنے لگا آج تو دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اب اسلام کمال کو پہنچا، اب کمال کے بعد زوال ہی رہ گیا ہے۔ تو یہ آپ کے جھری زدہ اور راشا زدہ ہاتھوں سے نہ آئے یہ زوال، ورنہ سب خیریت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے منافقین تھے، مگر حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا لیجئے ختم کیا۔ جب ایک زمانہ تھا، واٹس اپ زیادہ پرانا نہ چاہیے، آپ حال ہی میں لے کے آیا ہوں، واٹس اپ نیا نیا چلا تھا، تو جب میسج بھیجتے تھے نا اس پہ تو کلک ہو گئی، تو اس میں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے نے میسج دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ لیکن بعد میں جب اس کو اپڈیٹ کیا تو جانتے ہیں اپڈیٹ میں کیا ہو گیا، گیا تو ڈبل کلک، یہ پرانا ورژن، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اوپن کر لیا تو سامنے والے کو پتہ چل گیا کہ سامنے دیکھ لیا گیا ہے میسج۔ پہنچے کچھ غدیر میں 3 دن تک بیٹھا کے رکھا تھا، یہ کلک کر دیا کہ میسج بھیج دیا ہے، یہ کلک ہو گیا کہ میسج ولایت اور مولائیت کا بھیج دیا ہے۔ لیکن جب یہی رکا ہوا مجمع اپنے گاؤں قریے شہر میں پہنچا، گھبرا گھبرا کے اماں خالہ پھپھی ممانی نے پوچھا، خالو پھپھا نے پوچھا، اے بیٹا کہاں رہ گئے تھے، اے ابا کہاں رہ گئے تھے، اے چچا کہاں رہ گئے تھے، کیا کرے رسول نے ہمارے پالالے شتر رکھ لیے۔ علی کو بلند کر کے مولائیت کا اعلان کیا، یہ ہری کلک ہو رہی ہے، میسج سب کو پہنچ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔